سلیم عظیمی صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولیاء کی تعریف کے باب میں حضرت پیران پیر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بعض لوگ بادشاہ ہیں زمین کے اور کوتوال ہیں شہروں کے، ان کے طفیل مخلوق سے بلائیں دور ہوتی ہیں اور رحمت برستی ہے، ان کی برکت سے آسمانوں سے پانی آتا ہے اور ان کی وجہ سے زمین رویدگی لاتی ہے۔ مخلوق پر توجہ کرنا ان کا فرض ہوتا ہے، وہ طبیبوں جیسے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک طبیب روحانی تاج الدین اولیاء حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شان جلال و جمال اور کشف و کرامات پر گزشتہ 100 سال میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے بابا صاحب کی خصوصی نسبت ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برقیہ المعروف قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عظیمیہ کے بابا صاحب کی خصوصی نسبت ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برقیہ المعروف قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ رشتے میں آپ کے نواسے ہیں۔ محمد عظیم برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تربیت حضرت بابا تاج الدین نے ہی فرمائی تھی۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے آبا اجداد مدینہ منورہ سے ہندوستان آئے اور مدراس میں سکونت اختیار کی۔ 1862 میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ بابا تاج الدین کے والد محترم سید بدر الدین آپ کی ولادت سے قبل ہی رحلت فرما گئے تھے، جبکہ والدہ محترمہ حضرت سید بی اماں مریم بھی 5 سال بعد خالق حقیقی سے جا ملی۔ آپ کی پرورش آپ کے نانا حضرت شیخ میرا نے کی۔ حضرت بابا تاج الدین نے ابتدائی تعلیم کامٹی ناگپور میں حاصل کی۔ آپ ایک روز مکتب میں موجود تھے کہ کامٹی کے مشہور بزرگ حضرت عبداللہ شاہ کامٹیوی مکتب میں تشریف لائے اور بابا صاحب کی جانب اشارہ فرما کر معلم سے فرمایا، اس کو کیا پڑھا رہے ہو؟ یہ پڑھا پڑھایا آیا ہے۔ غرض یہ کہ جلد ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علوم ظاہری میں ید طولہ حاصل کر لیا۔ خاندان کے بزرگوں نے آپ کو فوج میں داخل کرا دیا۔ دوران ڈیوٹی ساگر ڈپو میں آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت داؤد مکی ساگری کے مزار اقدس پر تشریف لے جاتے اور ذکر و اذکار فرماتے۔ جلد ہی بابا صاحب کے کشف و کرامات عوام پر ظاہر ہونے لگے۔ فوج سے سبق دوشی کے بعد بابا صاحب نے زیادہ تر وقت ناگپور سے متصل واقی کے گھنے جنگلوں میں گزارا۔ واقی کے گھنے جنگل سے کچھ عرصے بعد آپ ناگپور تشریف لائے، جہاں ہر وقت لوگوں کا ہجوم آپ کے ساتھ رہتا۔ ویسے تو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں آپ سے مخلوق کی خدمت کے لیے کئی کرامات کا ظہور ہوا ہے۔ آپ کی ایک مشہور کرامت کا ذکر کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ ناگپور کے مرہٹہ راجہ مہاراجہ رگھو راؤ بھونسلے پٹیل کی اہلیہ علیل ہوئیں اور زچگی کے مرحلے میں نازک صورتحال سے دوچار تھیں۔ بڑے بڑے طبیب موجود تھے مگر کسی قسم کا کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ طبیبوں کی رائے کے مطابق حاملہ کے رحم میں بچہ مر چکا تھا اور جلد ہی آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے حاملہ بھی زہر سے مر سکتی تھی۔ مہاراجہ طبیبوں کو آپریشن کی اجازت نہیں دے رہا تھا اور اہلیہ کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ اسی دوران مہاراجہ کے ایک ڈرائیور نے، جو بابا صاحب کا بے حد معتقد تھا، مہاراجہ سے کہا کہ شہر میں ایک مسلمان ولی کامل موجود ہے، آپ ان کے پاس چلیے اور دعا کی درخواست کیجیے، شاید کوئی سبب بن جائے۔ مہاراجہ نے ڈرائیور کی بات سنتے ہی کہا، ہاں چلو، جلد سے جلد ہمیں لے چلو۔ ڈرائیور خوشی خوشی مہاراجہ کو لے کر بابا صاحب کی خدمت میں پہنچا اور مہاراجہ نے بابا صاحب سے
ماجرا بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مہاراجا سے فرمایا، مبارک ہو حضرت، لڑکا ہو تو لڈو بانٹنا۔ ڈرائیور نے یہ سنتے ہی کہا، مہاراجا واپس چلیے، کام ہو گیا۔ مہاراجا جب محل میں واپس پہنچا تو خادموں نے دروازے پر مہاراجا کو مبارکباد دی اور خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور زچہ بچہ سب خیریت سے ہیں۔ مہاراجا کا اعتقاد بابا صاحب پر اس قدر ہوا کہ اس نے بابا صاحب سے عرض کی کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ آپ نے ان کی درخواست قبول کی۔ مہاراجا نے محل کا ایک حصہ آپ کے لیے مخصوص کر دیا، جہاں پر ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا۔ یہاں بابا صاحب نے ایک شاندار دریائے فیض بھی جاری کیا۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف تھی۔ آپ ہر ایک کے ساتھ شفقت اور ہمدردی سے پیش آتے۔ ہندوستان کے بڑے مشاہیر کے علاوہ بیرون ملک کے سرکردہ افراد بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مستفیض ہوئے۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ علوم و فیوز کا ایسا سمندر ہیں جس سے ہزاروں لاکھوں افراد اپنے اپنے ظرف کے مطابق فیض یاب ہوئے۔ بابا صاحب کے فیض یافتگان میں سلسلہ زیمیہ کے امام حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ دوران تعلیم علی گڑھ میں قیام کے دوران قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں درویشی کی طرف میلان پیدا ہو گیا تھا۔ اسی اثناء میں قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے نانا تاج الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نانا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنے پاس روک لیا اور 9 سال تک آپ کی روحانی تربیت فرمائی۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ 35 سال تک مخلوق کی خدمت میں ہمتاً مصروف رہے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 17 اگست سن 1925 میں شکردرہ کے مقام پر اس دار فانی دنیا سے پردہ فرمایا اور وہیں پر آپ کا مزار ہے، اور حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند انتہائی عقیدت و محبت سے آپ کا عرس مناتے ہیں۔ شکریہ۔